الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. قابل احترام دوستوں، بھائیوں، محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کی یہ زندگی امتحان ہے. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ عارضی طور پر یہاں قیام کرتے ہیں، کچھ نیکیاں سمیٹ کر خوش قسمت چلے جاتے ہیں، اور بڑی تعداد بد نصیبوں کی ہوتی ہے کہ جو برائیوں کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، زہریلے اثرات پیچھے بھی چھوڑ جاتے ہیں اور آگے بھی ساری برائیاں لے جاتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کا ان طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں نیکیاں کما کر گئے اور اپنے پیچھے اچھے اثرات چھوڑ گئے، اچھی یادیں چھوڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو امتحان کے طور پر بھیجا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تمہیں اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، جو راستہ چاہے اختیار کر لے، اما شاکرا و اما کفورا. شکر گزار بننا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کا راستہ کھلا ہے، اور اگر ناشکرا اور کفران نعمت کرنے والا بننا چاہے تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے. انتخاب خود کرنا ہے. تاریخ انسانی میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت گزرنے کے باوجود ان کے زخم مندمل نہیں ہوتے. ان کے زخم جو ہیں وہ انسان کو تڑپاتے رہتے ہیں. باضمیر انسان ان کو یاد کرتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے. ایسے ہی واقعات میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، ان کی شہادت کا واقعہ ہے. 12 ذو الحجہ سن 35 ہجری کو، یہ ذو الحجہ کا مہینہ جا رہا ہے، 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور یہ شہادت جو ہے یہ ایسی یادگار شہادت ہے کہ شہید ہونے والے نے بہت بلند کردار ادا کیا، بہت بلند مثالیں پیش کیں، جان قربان کر دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی نہیں کی. حضرت عثمان تیسرے خلیفہ راشد ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فیصلے کے مطابق لوگوں سے رائے لی، اور اس رائے کے مطابق انہوں نے آ کر مجلس شورا میں بتایا کہ لوگوں کی زیادہ آراء عثمان کے حق میں ہیں. وہ تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے.
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد تیسرے، اور ان کے بعد چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کی زندگیاں روشنی کے مینار ہیں، ایک ایک لمحہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، رونگٹے کھڑے بھی ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، آخرت کی زندگی اور جنت کی طلب وہ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، اور جب آپ وہاں بیٹھے احد لرزنے لگا۔ حضور نے احد پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اسکن یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پرسکون ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، اللہ کا نبی بیٹھا ہے، ایک صدیق بیٹھا ہے، دو شہید بیٹھے ہیں۔ حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، اس جانب عمر بیٹھے ہیں، اور اس جانب عثمان بیٹھے ہیں، تین صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی بیٹھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد پہاڑ جو ہے وہ پرسکون ہو گیا، جو لرزہ کھایا انداز ہو رہا تھا، حضور کے اس قول کے بعد پرسکون ہو گیا۔ آپ کے ساتھ جو تین صحابہ تھے ان میں صدیق ابو بکر اور دو شہداء عمر بن خطاب شہید المحراب اور عثمان ذو النورین شہید مظلوم۔ حضور نے پہلی خبر دے دی تھی کہ شہید ہیں، کوئی شک نہیں تھا اس میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 12 سالہ دور خلافت کے اندر بڑے بڑے کام کیے، بہت بڑے بڑے کام کیے۔ مسجد نبوی اور حرم کعبہ سے لے کر کے پوری ریاست کے اندر خوبصورت مسجدیں بنوائیں، خوبصورت مدرسے بنوائے، اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اپنے مالیات کو منظم بھی کیا اور اس کو خرچ بھی کیا، اور خود اتنے مالدار تھے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ دولت انہی کے پاس تھی، ان کے بعد پھر عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، سب سے زیادہ دولت ان کے پاس، اور وہ دولت یوں خرچ کرتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اسرا یعنی تنگی کے وقت کی جنگ، جو جنگ تبوک ہے، غزوہ تبوک کو قرآن میں غزوہ اسرا کہا گیا ہے۔ بڑی مشکل تھی وہ جنگ، کیسر روم کے مقابلے پر جانا تھا، جو دنیا کی سپر طاقت کہلاتی تھی، اور سخت گرمی کا موسم تھا، اور سارا سفر جو ہے وہ ریگستان کا تھا، اور سواریاں جن لوگوں کے پاس نہیں تھیں وہ آتے تھے حضور کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میری تڑپ ہے کہ میں جہاد پر جاؤں، کیسر روم کی فوجوں سے لڑوں۔ کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس بھی سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں لے جاؤں، تم سواری نہیں ہے تو تم یہیں رہو۔ اور وہ جب حضور کے پاس سے واپس جاتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے کہ کاش ہمارے پاس سواری ہوتی، ہم اس اعزاز سے محروم نہ رہتے اور حضور کے ساتھ کیسر روم کے مقابلے پر جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اپیل بھی کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں جان و مال پیش کرو۔ تو صحابہ کرام نے بہت کچھ پیش کیا، سونے چاندی کے درم و دینار کے ڈھیر لگ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیاں بھی پیش کرتے ہیں، یعنی سونے کا جو سکہ تھا وہ تھیلیاں لا کر دیتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جہاد پر جانے کے لیے مجاہدین کے لیے 100 اونٹ لا کر یہاں باندھے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں عثمان، اور عرض کیا یا رسول اللہ 200 اونٹ، فرمایا نہیں، اور فرمایا 300 اونٹ ساز و سامان سمیت، اور حضور باہر نکلے، مسجد کے ساتھ اونٹ باندھا ہوا تھا، اس کے پیچھے اونٹوں کی قطار تھی، حضور ان اونٹوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے جبریل میرے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ مسلسل کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول عثمان جنتی ہے، عثمان جو کچھ بھی کرے
اللہ کے ہاں یہ جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح سے انہوں نے خرچ کیے۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا یا حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، بہت قحط پڑ گیا تھا، بارش کئی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی، تو لوگ جو ہیں وہ بیچارے مجبور ہو گئے تھے، بھوک کی وجہ سے غلہ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ 300 اونٹوں پر غلہ لد کر آ رہا تھا، عراق کی طرف سے یا شام کی طرف سے، اور لوگوں کو معلوم تھا، بڑے بڑے تاجر آپ کے پاس آتے اور سودا کرنے کی کوشش کرتے کہ عثمان تم نے جتنے کا مال خریدا ہے اتنے فیصد زیادہ لے لو اور ہمیں اس میں سے کچھ دے دو۔ فرمایا نہیں، میں نے اس سے زیادہ، مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے۔ وہ 10% کہتے، 20% کہتے، 50% کہتے، فرماتے مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے۔ انہوں نے کہا ہم سارے تاجر تو یہاں موجود ہیں، کون ہے جس نے زیادہ پیشکش کی ہے؟ تو فرمایا انتظار کرو اور قافلے کو آ لینے دو۔ جب اونٹ پہنچے مدینہ میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ یہ سارے 300 اونٹوں کے اوپر جو غلہ لدا ہوا یہ سارا صدقہ ہے، اور غرباء میں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 گنا کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو تو بدلے میں وہ بہت کچھ تمہیں دے گا، اس قرض کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تمہیں دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ فتنہ سبائی یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا یا ایک گروہ تھا، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلام کے اندر گھات لگائی اور مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ذمہ دار تھے، اور کئی مسلمان بھی بیچارے جو ہیں صحابہ کرام بھی، وہ بھی ان کے دھوکے میں آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا مروان بن الحکم، اس کو آپ نے گورنر مقرر کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ شروع کے لوگوں میں مسلمانوں میں نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا تھا، اور اس کے اندر وہ تربیت اس کی نہیں تھی جو صحابہ کرام کی تربیت ہے، تو اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی تھیں کہ جو قابل اعتراض تھیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ استعفیٰ دے دو، تم خلافت چھوڑ دو۔ یہ بڑے مشکل لمحات تھے جو حضرت عثمان پہ گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب حضرت سے عثمان کے پاس آتے تھے، ہمیں اجازت دو کہ ان بلوائیوں کو ہم قتل کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے۔ آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا اے علی، اے طلحہ، اے زبیر، میں تمہیں ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مجلس میں کہا تھا کہ وہ مسلمان حکمران بدترین حکمران ہوگا جو مدینہ کی حرمت کو حلت میں بدل دے گا، مدینہ میں خون ریزی کرائے گا۔ میں وہ حکمران نہیں بننا چاہتا، جان قربان کرنا کچھ مشکل نہیں ہے میرے لیے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ پھر کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ دمشق چلے جائیں، جہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، گورنر ہیں وہ، وہاں آپ محفوظ ہوں گے۔ تو مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کا پڑوس چھوڑ کر میں امیر معاویہ کے پڑوس میں جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں میں اللہ کے نبی کا پڑوسی ہوں، ادھر ان کی مسجد اور ان کا روزہ ہے، اور ادھر میرا گھر ہے، میں ان کے پڑوس میں ہوں، ان کا پڑوس چھوڑ کر میں کہیں اور چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر بعض صحابہ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں، تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ اس کا جواب بھی آپ نے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ارشادات کی روشنی میں جواب دیا۔ فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو طلحہ کے باغ میں بیٹھے تھے اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے، عمر ان کے پاس آئے، پھر میں بھی ان کے پاس آیا، اور ہر ایک اجازت مانگتا تھا اور اللہ کے نبی اجازت دیتے تھے۔ جب مجھے اجازت دی تو مجھے جو صحابی اجازت دینے کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تمہیں شہادت کی خوشخبری ہو۔ پھر میں جب پہنچا آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا عثمان تمہیں ایک خلعت پہنایا جائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ وہ خلعت تم سے چھین لیں، جان قربان کر دینا مگر وہ خلعت نہ اتارنا۔ فرمایا میں اس کی تعبیر یہی سمجھتا ہوں کہ وہ خلعت جو ہے وہ خلافت ہے، اور یہ لوگ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، جان قربان کر دوں گا۔ لیکن پھر فرمایا ساتھ ہی، کتنی بڑی واضح بات ہے، لوگوں تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ دولت میرے پاس تھی، میں نے وہ ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، اور خلافت کے بعد میری دولت مسلسل گھٹتے گھٹتے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں سواری کے لیے، مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ آنے کے لیے ان پر سفر کرتا ہوں، میرے پاس 2 جوڑے ہیں کپڑوں کے، اتنے مالدار تھے جو اب ان کی یہ حالت ہے، ایک جوڑا دھلواتا ہوں تو دوسرا پہنتا ہوں، اور میرے پاس کوئی اور دولت نہیں ہے۔ میں نے خلافت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ حاصل کیا ہے تو آخرت کے لیے حاصل کیا ہے، دنیا نہیں کمائی اس سے۔ میں اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس خلعت کو نہیں اتاروں گا۔ صحابہ کرام آپ سے آ کر ملتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر سے بڑے صحابہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی علماء میں سے تھے، اور حضور کی آمد پر فوراً مسلمان ہوئے تھے، اور بہت بلند پایا صحابی ہیں، بہت بلند پایا۔ ابھی میں نے جو نئی کتاب لکھی ہے صحابہ پر، اس میں حضرت عبداللہ بن سلام کے بھی حالات ہیں جو ابھی انشاءاللہ چھپ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے عثمان، اے امیر المومنین، بہت ہی مشکل وقت آ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا، ان مشکل حالات میں بھی مسکراہٹ چہرے کے اوپر ہے۔ فرمایا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ہے کہ قرآن پاک کو جمع انہوں نے کیا ہے، جامع آیات القرآن ان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات کو جمع ایک مصحف کی صورت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور زبانی یاد تھا قرآن، آپ کو حافظ قرآن تھے اور بہترین حافظ تھے، لیکن پھر بھی مصحف کے اوپر دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ مصحف تیار ہوا تھا، آپ کے پاس جو نسخہ تھا تو اس کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ جس طرح لگ جاتی ہے اس طرح میں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، سامنے مکان کی منڈیر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے خواب میں، دائیں جانب ابو بکر تھے، بائیں جانب عمر تھے، اور حضور نے مجھ سے کہا اے عثمان بڑا سخت وقت آ گیا تمہارے اوپر۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بڑا سخت وقت آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو تمہاری مدد کریں، اور اگر چاہو تو آج روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرو۔ روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ کر روزہ افطار کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اے عبداللہ بن سلام، مجھے یقین ہے کہ یہ آزمائش و ابتلاء ختم ہونے والا ہے، اور اسی دن پھر عصر کی نماز کے وقت ان کو شہید کر دیا گیا، اور روزہ انہوں نے جا کر حضور کے پاس حوض کوثر پہ کھولا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ بڑا ہی ایمان افروز اور عظیم الشان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی بڑی تعریف فرمائی۔ یہ بنو امیہ میں سے تھے، اور بنو امیہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن نوجوان
عثمان ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے، اور آپ نے حضرت عثمان سے بڑی محبت کی. آپ نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئیں، تو دوسری بیٹی یعنی رقیہ اور ام کلثوم دونوں بیٹیاں آپ کی جو درمیانی تھیں، دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر حضرت زینب تھیں، دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ تھیں، تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم تھیں، اور چوتھے نمبر پر فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. 4 بیٹیاں تھیں. تو پہلی بیٹی جب ان کے نکاح میں دی تو وہ فوت ہو گئی. حضور نے دوسری بیٹی ان کو دے دی. ذوالنورین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے 2 روشنیوں والے. حضور کی 2 لخت جگر ان کے گھر میں رہیں اور خوش باش رہیں، اور حضور بھی بہت مطمئن رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دوسری اہلیہ حضرت ام کلثوم فوت ہوئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے گھر میں اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دے دیتا، لیکن میرے گھر میں اب کوئی بیٹی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا. ذوالنورین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے اور میرے بستر پر میری چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اور پورا جسم جو ہے آپ کا وہ ڈھکا ہوا نہیں تھا. ابو بکر نے اجازت چاہی تو آپ نے کہا آ جاؤ، اسی طرح لیٹے رہے. ابو بکر آئے، بات کر کے چلے گئے. عمر نے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا آ جاؤ، اسی طرح لیٹے رہے. پھر عثمان نے اجازت مانگی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. اپنا پورا جسم جو ہے اس کو چادر سے اور اپنے کپڑوں سے ڈھانپا، اور حضرت عثمان آئے اور اپنی بات کر کے یا اپنا سوال کر کے پھر وہ بھی چلے گئے. جیسے یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ابو بکر آئے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے جس طرح لیٹے ہوئے تھے. پھر عمر آئے تو بھی آپ اسی حالت میں رہے. پھر عثمان آئے تو آپ بہت اٹھ کے بیٹھ کے اور سنبھل گئے. آپ نے فرمایا اے عائشہ، عثمان تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے شرم کرتے ہیں. شرم و حیا کا پتلا ہے. کامل الحیاء والایمان، کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان. فرمایا کہ میں اگر اس طرح لیٹا رہتا اور میرا کچھ جسم جو ہے اس کے میری ٹانگیں ننگی ہوتی تو عثمان تو شرم کے مارے بات بھی نہ کر سکتا. وہ ایسی شخصیت ہے، اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ایک واقعہ تاریخ کا واقعہ ہے، اور اس میں بڑے سبق پنہاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو آزمائشوں کے اندر ڈالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان آزمائشوں کو ختم کر دے، لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں آزمائشیں ہوں گی، اور ان آزمائشوں میں اے اللہ کے پر ایمان لانے والے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب مشکل وقت آئے صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا تو حضرت بلال کو آواز دیتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، یعنی اے بلال نماز کے لیے، نوافل کے لیے تیار کرو، وضو کے لیے پانی لے کے آؤ، میری مسواک لے کے آؤ، اور ہم نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہم پر بھی مشکلات آتی ہیں، ہر بندے پر مشکلات آتی ہیں. اس سنت نبوی کو اختیار کرنا چاہیے کہ آپ وضو کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ کی مدد مانگیں، فیصلہ جو بھی ہوگا اس پر راضی اور مطمئن رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اے بلال اس مشکل میں ہمیں راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی جب کہ
پینے کا پانی بھی گھر نہیں آ رہا تھا، اور جو مدینہ منورہ کا کنواں تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وقف کیا تھا، اس کا پانی بھی آپ کے گھر میں نہیں آ رہا تھا۔ اور جب تلاوت کر رہے تھے اور شہادت ہوئی ان کی، تو ان کے خون کا جو چھینٹا پڑا وہ ہے اس کے اوپر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ فسیکفیکہم اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور آگے پھر صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے۔ اس آیت کے اوپر یہ چھینٹا پڑنا، یہ بھی بڑی اس کی بھی ایک کمال تعبیر ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ شہادت کا وقت تو متعین تھا، یہ شہادت کا تمغہ تو تمہیں مل گیا، شہادت کا تاج تو تمہارے سر پہ سج گیا، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ فسیکفیکہم اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت اس شوق کے ساتھ اور اس انداز میں جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے، خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن سے تعلق کیوں نہیں جوڑتے؟ قرآن خزانہ ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانیت کے نام پیغام ہے جو دائمی ہے، غیر مبدل ہے، اور اس میں ایک لفظ کی بھی کمی اور ایک زبر زیر کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ اس قرآن کو پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں کہ میرا اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قول تو کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے کلام کروں، اللہ مجھ سے کلام کرے، قرآن کھول لیتا ہوں، اور میں ہر آیت کے اوپر سمجھتا ہوں میرا اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھے یہ پیغام دے رہا ہے۔ اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہوں۔ نماز اور قرآن اور اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے واقعات یہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑا سہارا ہیں۔ اس دنیا کے اندر فتنہ فساد ہر جانب پھیلا ہوا ہے، اور ظلم کی انتہا ہے، اور مظلوم بے بس ہیں۔ ظلم کے اس نظام میں، ظلم کے اس ماحول میں ہر بندہ مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، ظلم کے خلاف جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے بس میں جو کچھ بھی ہے وہ کرے۔ ظلم ہمارے ملک کے اندر، ظلم غزہ اور فلسطین میں، ظلم کشمیر میں، ہندوستان میں، ہر جانب ظلم ہی ظلم ہے، اور اس کا نشانہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے۔ اور اس ظلم کے ماحول کے اندر اسلامی تحریکیں جو ہیں ان کے پاس جتنی بھی قوت ہے وہ اس ظلم کے مقابلے میں بہت کم قوت ہونے کے باوجود وہ اس کے مقابلے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کشمیر کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، غزہ اور فلسطین کے اندر بھی، اور پاکستان میں بھی جد و جہد جاری ہے، اور اس جد و جہد میں ثمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالنا ہے۔ کوشش ہماری ہے، کوشش انسان کی ہے، نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 نبی بھیجے، اور حضور نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا، نبی آگے آگے ہوگا، امت پیچھے پیچھے ہوگی۔ تصور کرو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوں گے، آپ کے جھنڈے کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہوگی، بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ 1-2 افراد ہوں گے، اور اکثر کثیر تعداد میں انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہوگا۔ کسی ایک نے بھی نہیں مانا کہ اللہ کے نبی ناکام ہوئے۔ اللہ کے نبی ناکام نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، لوگوں نے نہیں مانا۔ نبی ناکام نہیں ہوا، وہ قوم ناکام ہوگی جنہوں نے نہیں مانا، وہ دوزخ کا ایندھن بن گئی
اللہ کا نبی ان کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا تھا، نہیں مانے۔ اور سب سے بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، سب سے بڑی جماعت تمام انبیاء کرام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس امت کے اندر ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ سرخرو ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ہر ذرہ ذرہ دیکھ لیا جائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، برائی کیا کی تھی، نیکی کیا کی۔ اور پھر جس کا پلڑا برائیوں کا بھاری ہوگا تو بد نصیبی ہوگی کہ اس کو جنت میں جانے کی بجائے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اور جو بندہ ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، غلطیاں اور برائیاں اس سے ہوتی رہیں، نیکیاں کم ہوئیں، تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یہ حدیث میں تفصیل ہے اس کی کہ جو لوگ برائیوں کے پلڑے بھاری ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، لیکن ایمان انہوں نے لایا تھا تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ خالدین فیہا وہ ہیں کہ جو انکاری تھے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ دوزخ میں سزا بھگتنے کے بعد، جتنا جرم ہے اتنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت کی طرف لائے جائیں گے۔ اور یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے، جنت میں لا کر ان کو ایک نہر کے کنارے لٹایا جائے گا اور نہر کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، اور ان کے جھلسے ہوئے جسم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت، روز قیامت ہمارا امتحان اللہ آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب یسیر کا معاملہ فرمائے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جو آزمائشوں میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرمائے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس راستے پہ ڈٹ کر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔